دربار رسالت میں ایک والد کی فریاد کا واقعہ۔ دین ٹی وی کے ناظرین کو نعمان بانی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین ہم پر کتنا حق رکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیا جائے؟ والد نے عرض کی، آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی، اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیں سناؤ۔ اس نے کہا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آتی ہے تو میں تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزارتا تھا۔ گویا تمہاری بیماری مجھے ہی لگ جاتی تھی، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر رہا، پہلے اور بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب تم اس عمر سے اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کے لیے کیا جاتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا تھا۔ خود میرے ہی مال میں، میرے ہی حق میں بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، یعنی جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہو جائیں۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے نعمان بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔